فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا فیروز ایرانی ہے اور وہ مارا گیا ہے بدبخت. اتنی اونچی آواز سے الحمدللہ کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ الحمدللہ طبیعت سنبھل گئی. اتنی اونچی آواز سے کہا الحمدللہ. آرزو تھی کسی اسلام دشمن کے ہاتھوں سے مارا جاؤں، شہید بن کر اس دنیا سے روانہ ہوں. الحمدللہ کہ ایک اسلام کے دشمن کے ہاتھوں سے مارا گیا ہوں. اے اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. اللہ نے دونوں آرزویں پوری کر دی، شہادت بھی عطا کی، موت بھی مدینہ طیبہ میں عطا کی. اب تیسری شہادت رب العالمین نے اپنی طرف سے عطا کر دی کہ سنایا بھی نبوت و صداقت کے قدموں میں. اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ میری ماں اس امت کی مادر محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو عمر کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آقا کے قدموں میں سو جائے، لیکن وہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے، یہ رسول اکرم کا جو روضہ ہے در حقیقت سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کا بھی کیا مقام ہے. میں کہا کرتا ہوں عزیز نوجوانوں، ہو سکے تو تم بھی کہا کرو. صدیقہ کائنات ازواج مطہرات کے حلقے میں بیٹھ کر کبھی کبھی فرماتی تھی اللہ نے میری کتاب زندگی میں کچھ خوبیاں ایسی دی ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. فرماتی تھی میری اس ازدواجی رفاقت کا فیصلہ عرش بری پہ ہوا، میرا دولہا اللہ نے منتخب کیا. باپ اپنی بیٹیوں کے لیے رفیق زندگی چنتے ہیں. عائشہ نے کہا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا دولہا میرے اللہ نے منتخب فرمایا. فرمایا یہ عزت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میرے بستر پہ قرآن نازل ہوا. کئی مرتبہ روح الامین کی زیارت کی اور کئی بار اللہ کے سلام آئے. حضرت روح الامین نے رحمت عالم سے کہا محمد عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. اور فرمایا یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میرا حجرہ رحمت للعالمین کی دائمی آرام گاہ بن گیا. اور جب منافقین نے مجھ پر الزام لگایا، میرے خلاف زبان درازی کی مہم چلائی، تو اللہ میرا وکیل صفائی بن گیا. میں کہا کرتا ہوں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. پھر اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے،
مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، مع شیخین اٹھیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ سے عرض کرو عمر اپنے قائد کے قدموں میں سونا چاہتا ہے، دائمی بسیرا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو میں ڈوبی ہوئی تھیں، رونے کی آواز، رونے میں گھائل ہیں، آنسو کی برسات جاری ہے۔ فرمانے لگی بھتیجے اگرچہ حجرے میں اس جگہ میں اپنی قبر کے لیے وصیت کرنا چاہتی تھی، اس جگہ میں خود دفن ہونا چاہتی تھی اپنے باپ کے پہلو میں اور اپنے آقا کے قدموں میں، لیکن آج میں اپنے اوپر تجھ کو ترجیح دیتی ہوں، جاؤ میرے حجرے میں قبر تیار کرو، اگر میرے بیٹے کو اللہ نے صحت نہ دی اور اسی زخم میں چل دیے تو اسی جگہ انہیں دفنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ واپس آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور آنکھوں میں آنسو تیر آئے، بلند آواز سے کہنے لگے رب العالمین اب زندگی کی کوئی آرزو باقی نہیں، تیرا کرم ہے کہ تو نے ساری آرزویں پوری کر دی۔ جب محرم الحرام کو دنیا چھوڑ دی، عالم جاودانی کو سفر کر لیا، فاروق اعظم نے مدینہ سوگوار ہو گیا، مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپکنے لگے، یتیم گلوں مل مل کر رونے لگے کہ ہمارا باپ مرا تھا لیکن ہم لاوارث نہیں ہوئے تھے۔ عمر کی شفقتیں ہمارے آنسو پوچھ لیا کرتی تھی، عمر نے اتنا پیار دیا کہ ہمیں باپ کی یاد بھی نہ آنے دی۔ آج عمر فوت ہو گیا ہے، ہماری یتیمی کا دن آج سے شروع ہوا۔ مدینہ کی بیوائیں ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کر رو رہی تھیں کہ جب ہمارا سہاگ لٹا، جب ہمارا شوہر شہید ہوا یا مر گیا، ہمیں بیوگی کا احساس آج تک نہیں ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں پانی کے برتن بھر جایا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں عمر ہمارے گھر میں غلے کے ذخیرے پر ڈالا کرتا تھا، بوریاں ڈال جایا کرتا تھا، ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیا کرتا تھا کہ ندامت نہ ہو۔ لیکن آج کے بعد ہماری بیوگی کا آغاز ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے برادر فاروق اعظم کو اپنے بھائی صدیق اکبر کے اور اپنے آقا رحمت للعالمین کے قدموں میں سلا کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کے تقاضے پورے کر دیے۔ آج ہم فاروق اعظم کی یاد میں جمع ہیں لیکن ماتم نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارا عمر کامیاب گیا ہے اس دنیا سے، عثمان ذوالنورین بھی کامیاب گئے، علی المرتضیٰ بھی کامیاب گئے، طلحہ و زبیر بھی کامیاب گئے، اور شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کامیاب گئے۔ تو جو کامیاب ہو جائیں ان کا ماتم نہیں ہوا کرتا۔